جب اسٹرانومی نہیں تھی، جب کاسمولوجی نہیں تھی، جب فزکس اور ایسٹرو فزکس نہیں تھی، جب دوربینیں نہیں تھیں، اترا ہے قرآن اس زمانے میں، جب تصورات ہی نہیں تھے سائنسی اور کائناتی مشاہدے کے۔ اور پھر 1990 میں امریکہ میں ہبل آبزرویٹری نصب ہوئی، ایڈون ہبل کے نام پر، 1990۔ مطالعہ کر کے سائنس اس نتیجے پر اب جا کر پہنچی کہ کائنات ایک دھماکے سے پیدا ہوئی تھی، ایک انڈے کی طرح سب کچھ جڑا ہوا تھا، بس اور کچھ نہیں تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے میرے اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے یہ پیغام بھیجا ہے، خبر بھیجی ہے، اطلاع بھیجی ہے کائنات کے بارے میں کہ کائنات کس طرح پیدا ہوئی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، آیت نمبر 30 سورہ انبیاء، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اور کیا کافر لوگ، خدا کے وجود کا انکار کرنے والے، اللہ کی ہستی کا انکار کرنے والے، اللہ کے شریک ٹھہرانے والے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ساری آسمانی کائنات، ان السماوات والارض، ساری آسمانی کائنات اور زمین، یہ سب کچھ ایک اکائی کی شکل میں شروع میں جڑے ہوئے تھے، ایک اکائی تھی۔ یہ مکہ میں میرے تاجدار، میرے آقا خاتم النبیین فرما رہے ہیں کل عمر جو باقی ہے کائنات کی، سائنس کے حساب سے 65 ارب سال باقی ہیں، مگر درمیان میں کسی سٹیج پر پھیلاؤ اتنا ہوتا چلا جائے گا کہ اس کے بعد مزید پھیلنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ کھول کے پڑھ سورہ الطارق کی آیت نمبر 11، تو میں نے کھولا تو قرآن بولا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ۔ قرآن بولا اس آسمانی کائنات کی قسم جو پھر اپنی ابتدائی حالت کی طرف پلٹ جانے والی ہے، پلٹ جانے والی، جو پھر پلٹ جائے گی پیچھے، سکڑنے لگ جائے گی، اس میں کنٹریکشن ہو جائے گا، پھر پھیلنا رک جائے گا اور واپس پلٹنے لگے گی، سکڑنے لگ جائے گی، اور سکڑتے سکڑتے پھر کیا ہوگا؟ ساری کہکشائیں اور کائنات کے سارے موجودات آپس میں سکڑتے سکڑتے ٹکرا جائیں گے۔ جب آپ نے نظریہ سن لیا کہ اس طرح کائناتیں وجود میں آئیں، میں آپ کو اس کو تھوڑا سا یہ بھی بیان کر دوں۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں، جو آج کی سائنس ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ 1949 میں ایک ایلومر آبزرویٹری، ایک لیبارٹری ہے، یہ کیلیفورنیا میں امریکہ میں قائم ہوئی، امریکہ میں 1949 میں، اور اس کے ذریعے آسمانی ساری کائنات کا مشاہدہ کیا گیا بڑے الیکٹرانک دوربینوں کے ساتھ، اور وہ کائنات کو پڑھنے لگے سائنسدان۔ قرآن اترا ہے 14 صدیاں پہلے، جب آبزرویٹری نہیں تھی، جب اسٹرانومی نہیں تھی، جب کاسمولوجی نہیں تھی، جب فزکس اور ایسٹرو فزکس نہیں تھی، جب دوربینیں نہیں تھیں، اترا ہے قرآن اس زمانے میں، جب تصورات ہی نہیں تھے سائنسی اور کائناتی مشاہدے کے۔ اور پھر 1990 میں امریکہ میں ہبل آبزرویٹری نصب ہوئی، ایڈون ہبل کے نام پر، 1990۔ مطالعہ کر کے سائنس اس نتیجے پر اب جا کر پہنچی کہ کائنات ایک دھماکے سے پیدا ہوئی تھی، ایک انڈے کی طرح سب کچھ جڑا ہوا تھا، بس اور کچھ نہیں تھا، اور اس کو بگ بینگ کا نام دیتے ہیں، جس کا میں نے کہا کہ 7 مختلف تعبیرات کرتے ہیں، ہمیں ان تعبیرات اصطلاحات سے سروکار نہیں ہیں۔ ایک امر پہ سب متفق ہیں کہ وہ ایک ذرے سے، ایک ایگ سے پھٹی اور کائنات بنی۔ جب پھیلنے لگی تو سائنسدان کہتے ہیں، اور سائنس، کہ جب 1 ارب سال گزرا، 1 ارب سال، تو اس کے بعد یہ نظام شمسی وجود میں آیا، جس میں سورج، چاند، ستارے ہمارے اور زمین ہے، وہ وجود میں آیا۔ پھر یہ بڑھتی چلی گئی۔ پھر 1989 میں ناسا، امریکہ کا ایک ادارہ ہے خلائی مطالعے کا، ناسا، اس نے خصوصی سیٹلائٹ بھیجا اور اس کے ذریعے سٹڈی کی گئی کائنات کے بالائی دور دور کے حصوں کی۔ اس کو کہتے ہیں کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر، یعنی کائنات کے جو بالائی خلائی کائناتیں ہیں ان کو ایکسپلور کرنے والا، تحقیق کرنے والا، کریدنے والا، ان کی تہ تک پہنچنے والا کہ کیا کیا ہے کائنات میں آگے، وہ انہوں نے شروع کیا۔ اور جب شروع کیا مطالعہ تو اس کی تصویریں بنائیں، اور تصویریں نیچے لیبارٹری کو بھیجتے گئے،
اور ان تصویروں سے پتہ چلا کہ جب کائنات کے آخری بالائی حصوں کی طرف جاتے ہیں تو بہت بیرونی حصوں میں جا کے لہریں ہیں آج تک، اس تخلیق امر کن فیکون کی لہریں ہیں، اس کو بولتے ہیں ویوز اینڈ ریپلز، لہردار سطحیں ہیں، ایسی سطحیں ہیں جن میں ابھی بھی لہریں چل رہی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ کوئی قوت ابھی بھی ان کو حرکت دے کے پھیلا رہی ہے، قوت ہے، لہریں ہیں۔ جب آپ یہاں تک پہنچے، یہاں روک کر میں آپ کو اب قرآن مجید کی آیت بتا دوں، یہاں رکیں اور پلٹ جائیں 1400 سال قبل۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی سرزمین پر ہجرت مدینہ سے پہلے خطاب کر رہے ہیں بدوؤں کو، مشرکوں کو، کافروں کو، قریش کو، اس انسانیت کو جس میں علم نام کو اور شعور نام کی کوئی شے نہیں۔ مجھ پہ وحی اتری ہے 1400 سال قبل۔ کیا اتری ہے؟ مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے میرے اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے یہ پیغام بھیجا ہے، خبر بھیجی ہے، اطلاع بھیجی ہے کائنات کے بارے میں کہ کائنات کس طرح پیدا ہوئی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، آیت نمبر 30 سورہ انبیاء، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اور کیا کافر لوگ، خدا کے وجود کا انکار کرنے والے، اللہ کی ہستی کا انکار کرنے والے، اللہ کے شریک ٹھہرانے والے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ساری آسمانی کائنات، ان السماوات والارض، ساری آسمانی کائنات اور زمین، یہ سب کچھ ایک اکائی کی شکل میں شروع میں جڑے ہوئے تھے، ایک اکائی تھی۔ یہ مکہ میں میرے تاجدار، میرے آقا خاتم النبیین فرما رہے ہیں کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ شروع میں ساری کائناتیں ایک ایگ کی طرح اس طرح جڑے ہوئے تھے، کانتا رتقن، اس طرح جڑے ہوئے تھے اکائی کی شکل میں۔ پھر ففتقناہما، ہم نے اپنی قوت کے ساتھ ان کو پھوڑ دیا۔ آج سائنس 1922 سے لے کر 1965 کے زمانے تک، اور جو میں نے آپ کو لیبارٹریز بتائی ہیں یہ 1990 کی لیبارٹریز ہیں جس میں ریسرچ ہوئی ہے، 1999 1990 امریکہ کی لیبارٹریز ناسا کے ذریعے، کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر کے ذریعے بتاتی ہیں کہ وہ ایک ایگ جو پھٹا اور کائنات بڑھتی چلی گئی، اللہ نے فرمایا ففتقناہما، ہم نے پھاڑ کر انہیں جدا جدا کر دیا۔ اور ادھر یہ ارشاد فرما کر پھر وہی اتری ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ صرف ایک ایگ اکائی کی شکل میں ہی نہیں تھی، پھر ہم نے قوت کے ساتھ اسے پھاڑا اور پھاڑ کے جدا جدا کیا، کائناتیں وجود میں آ گئیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا میرے رب نے پیغام بھیجا ہے، ہم نے توانائی سے اس کو پیدا کیا تھا اور اسی توانائی سے اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بیٹے بیٹیوں، اس سے بڑھ کر خدا کے وجود کی اور کیا دلیل چاہیے؟ اس سے بڑھ کر خدا کی ہستی کا اور کیا ثبوت چاہیے؟ اس سے بڑھ کر مذہب دین اسلام کے سچا ہونے کی اور کیا دلیل اور شہادت چاہیے؟ اب یہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو طاقت سے پھوڑ دیا اور پھوڑنے کے بعد اس کائنات کو پھیلاتے جا رہے ہیں، اس پر آگے میں سائنس کا ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں۔ اب پھر آ جائیے ناسا پر، امریکہ کی 1989 کی اس ادارے کی تحقیقات پر، اور جب یہ تحقیقات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ اوپر پہنچے تو دیکھا کہ کائنات کے بیرونی بالائی حصوں پر لہریں ہیں، لہریں۔ جن سائنسدانوں نے اس کا مشاہدہ کیا ان میں ایک لیبارٹری بیلجیم کی، اس نے بھی بگ بینگ پر ریسرچ کی تھی۔ یہ ایک ہی زمانہ ہے، رشیا میں، بیلجیم میں، یورپ میں، امریکہ میں، ایک ہی وقت میں یہ علم معلوم ہوا ان کو، بگ بینگ کا پیا۔ اور 1965 میں جب یہ مسلم ہو گئی، انہوں نے کہا کہ اوپر کی جگہ پر بیک گراؤنڈ ریڈیشن معلوم ہوئی ہیں، ریڈیشنز ہیں، اور یہ وہ ریڈیشن باقیات ہیں بگ بینگ، اس دھماکے کی جس کے ذریعے کائنات پیدا ہوئی تھی، آج تک اس کے اثرات ہیں۔ ان لہروں کو دیکھ کر ایک امریکن سائنسدان تھا، اس کا نام ہے جوئل پرائماک۔ وہ جب اس نے آبزرویٹری کے ذریعے ان لہروں کا مشاہدہ کیا
تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں یہ لہریں مجھے خدا کے ہاتھ کی تحریریں لگتی ہیں، خدا کے ہاتھ کی تحریریں۔ اس سائنسدان نے کہا the ripples are no less than the hand writing of God۔ اور کوئی چیز سائنس کی سمجھ میں نہیں آتی سوائے اس کے کہ یہ اللہ کے ہاتھ کی تحریریں ہیں، یعنی اس کی تخلیق کی شہادتیں ہیں۔ وہ خلاق عالم ہے، خالق کائنات، اس نے تخلیق کیا کائنات کو اور اس نے اس کو پھیلاؤ دیا، یہ اس کی تحریریں ہیں۔ پھر 2006 میں ایک اور امریکی سائنسدان جو پیدا ہوا تھا 1945 میں، جارج سموٹ، نام سن لیں، امریکی سائنسدان جارج سموٹ 1945 میں پیدا ہوتا ہے۔ اس نے 2006 میں فزکس میں نوبل پرائز حاصل کیا، اس تحقیق پر نوبل پرائز 2006 میں۔ ارے جو حقائق قرآن نے بیان کیے 1400 سال قبل، ان کی تصدیق کر کے سائنسدان نوبل پرائز لے رہے ہیں، ان کی تصدیق کر کے نوبل پرائز لے رہے ہیں۔ اس نے کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلور کر کے اس نے کہا کہ یہ جو خلا میں لہردار سطحیں ہیں یہ بگ بینگ کی باقیات ہیں، اور اس نے 1992 میں ریسرچ اناؤنس کی اور اس نے کہا ڈسکوری آف ریپلز کی اناؤنس کر کے اس نے کہا کہ یہ جو باقیات لہردار سطحیں لہریں نظر آ رہی ہیں ریڈیشن کی، وہ کہتا ہے کہ اٹ لکس لائک سیمنگ دا فیس آف گاڈ، ایسے لگتا ہے میں خدا کا چہرہ دیکھ کے آ رہا ہوں۔ جارج سموٹ کہتا ہے وہ بالائی کائنات کے اوپر کے حصوں کی لہریں دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ خدا کا چہرہ دکھائی دے رہا، یعنی خلاق عالم کی نشانیاں دکھائی دے رہے ہیں، اس کائنات کو بنانے اور پھیلانے والے کی آیات نشانیاں دے رہی ہیں۔ یہ اس نے اپنا آرٹیکل لکھا، اور آرٹیکل ہے گاڈ فار دا 21st سینچری۔ میں آرٹیکل کا نام دے رہا ہوں گاڈ فار دا 21st سینچری۔ ٹیمپلٹن پریس نے چھاپا، مئی 2000 میں چھپا، اور اس کی کتاب ہے جس میں یہ آرٹیکل ہے، اس کا صفحہ 153 ہے 153، جس میں کہتا ہے کہ یہ چیزیں دیکھ کر لگتا ہے کہ خدا کا چہرہ دیکھ لیا۔ ارے سائنس کے کچھ لوگ جو اس حقیقت تک پہنچے وہ ایسے لگتے ہیں جیسے اس کے وجود اور اس کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس لیے ایک سائنسدان نے کتاب لکھی وائی سائنس ڈز ناٹ ڈسپروو گاڈ، سائنس خدا کے وجود کا انکار کیوں نہیں کرتی، اس پر کتاب لکھی ایک اور سائنسدان نے، بوسٹن یونیورسٹی میں چھپی، اور واشنگٹن پوسٹ میں اس کا آرٹیکل چھپا اپریل 2014 میں، اس نام سے کہ سائنس اللہ کے وجود کا انکار کیوں نہیں کرتی۔ یہ تو ہے سائنس کا بیان کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اب میں آپ کو اس سے عجیب تر آخری حصے کی طرف لا رہا ہوں کہ یہ کائنات پھیلتے پھیلتے اربوں کھربوں کائناتوں پر محیط ہو گئی، اتنی پھیلی ہے یہ کائنات کہ اس میں اربوں کھربوں کے عدد میں کائناتیں وجود میں آ گئیں، اور یہ تمام کائناتیں جو کہکشاں بن گئی ہیں، ہماری زمین جس کہکشان میں ہے سولر سسٹم سے باہر، نظام شمسی سے باہر جس کہکشاں میں، اس کو ملکی وے گلیکسی کہتے ہیں، ملکی وے۔ ہماری زمین اس کہکشاں کا حصہ ہے۔ اس ملکی وے گلیکسی کا جو مرکز ہے، مرکز، اس سے ہم 26,000 نوری سال دور فاصلے پر ہیں زمین۔ ہماری گلیکسی چھوٹی سی کہکشاں، ایک کہکشاں جس کے اندر نظام شمسی ہے اور اس کے اندر زمین ہے ایک چھوٹا سا حصہ، وہ اس کہکشاں کے مرکز سے 26,000 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ اب آپ سوچیں گے نوری سال کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ جینوئن سوال ہے۔ نوری سال کا فاصلہ سن لیں، 94.6 کھرب کلومیٹر، یہ ایک نوری سال کا فاصلہ ہے۔ آپ موٹا عدد اگر یاد رکھنا چاہیں تو 100 کھرب سے کچھ کم، 100 کھرب سے، کھرب میں عرب نہیں بول رہا ہوں، کھرب بول رہا ہوں، 100 ارب کا ایک کھرب ہوتا ہے، اور 100 کھرب سے کچھ کم کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلہ ایک نوری سال کا ہوتا ہے، ایک، اور ہماری زمین اپنے کہکشاں کے مرکز سے 26,000 نوری سال کے سفر پر ہے۔ یہ اس کہکشاں کا عالم ہے،
لموسعون کی شان کیا ہوگی. ہم نے کائنات کو بنایا اور پھیلایا اور پھیلاتے جا رہے ہیں. پھیلا پھیلا کے اس رب کی قدرت نے کتنا بڑا بنا دیا کائنات. اور ہمارا جو نظام شمسی ہے گردش کرنے کی 4,47,000 میل فی گھنٹہ نظام شمسی گردش کرتا ہے. اور ہماری جو کہکشاں ہے ملکی وے یہ 6 لاکھ میل فی گھنٹہ 6 لاکھ میل فی گھنٹہ جو فرمایا نا لموسعون پھیلاتے جا رہے ہیں. اس کے مرکز میں جو خالی جگہیں ہیں اس گلیکسی میں ملکی وے میں ان خالی جگہوں سے دور ہوتی جا رہی ہے. دور یعنی فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے اور فاصلہ بڑھنے کی رفتار 6 لاکھ میل فی گھنٹہ ہے. فاصلہ بڑھ رہا ہے. انا لموسعون کا منظر ہے جو سائنس بتا رہی ہے. یہ صرف ہماری کہکشاں کا فاصلہ 6 لاکھ میل فی گھنٹہ بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ جو ملکی وے ہے ہماری اس کا بھی ایک مدار ہے. اس کہکشاں کا وہ پورے مدار کا سفر مکمل کرتی ہے. وہ ہماری کہکشاں 2.5 ارب سالوں کے اندر کہکشاں بھی موو کر رہی ہے. 2.5 ارب سال میں اس کا ایک چکر مکمل ہوتا ہے. اور ہماری اس کہکشاں جس میں ہم ہیں اس طرح کی 200 سے لے کر 2000 ارب ستاروں تک کہکشاں ساری کائنات مشتمل ہے. اور اندازہ یہ ہے کہ ساری کائنات جو ہے اس کی جو کل کہکشائیں وہ بھی 1 کھرب سے 2 کھرب تک کہکشائیں ہیں کائنات میں. میں نے ایک کہکشاں کا ذکر کیا. 1 کھرب سے 2 کھرب کئی سے بھی زیادہ بولتے ہیں. اتنی کھربوں تک کہکشاؤں کا عدد ہے اور یہ ساری کائنات کا عدد ہے. اب 14 ارب سال ہو گئے اس کو پھیلتے ہوئے. سمجھیں کہ آگے بھی کوئی 20 ارب سال لگیں گے. پھیلتی جائے گی پھیلتی جائے گی پھیلتی جائے گی. اب آ جائیں بڑے دھیان کے ساتھ. اگلی چیز آ رہی ہے اور میں چاہوں گا کہ پھر اللہ کی عظمت کو سلام کریں. اللہ اکبر. سائنسدانوں نے آج دریافت کیا, آج سے 50 سال پہلے دریافت کیا. اسی دوران دریافت کرتے کرتے سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ ایک سٹیج آئے گی کہ کائنات پھیلتے 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 رک جائے گی. اس کی ایکسپینشن رک جائے گی. اب یہ بات سمجھیں, کل عمر جو باقی ہے کائنات کی سائنس کے حساب سے 65 ارب سال باقی ہیں. مگر درمیان میں کسی سٹیج پر پھیلاؤ اتنا ہوتا چلا جائے گا کہ اس کے بعد مزید پھیلنے کی گنجائش نہیں رہے گی, یعنی قوت توانائی نہیں رہے گی, تو اس کا پھیلاؤ رک جائے گا. یہ سائنس آج ان 50 سالوں میں سائنس بتا رہی ہے. یہ روئے زمین کی ایڈوانسڈ سائنس ہے. جیسے ہیومن سائنسز میں دماغ پر کام کر کر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بالکل لیڈ لے گئی ہے, اس طرح ایسٹرو فزکس کی آخری حد ہے سائنس کی, جو ان 50 سالوں میں جس کی ترقی ہوئی ہے. وہ کہتی ہے کائنات پھیلتے 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 ایک حد پہ جا کے یہاں رک جائے گی. تو کیا ہوگا؟ آج سائنس نے بتایا رکنے کے بعد سائنس کہتی ہے کائنات ساری کہکشائیں سارے ستارے کل کہکشاؤں کی کائنات رک کر پھر واپس سکڑنا شروع ہو جائے گی. واپس آہستہ آہستہ سکڑنے لگ جائے گی اور واپس ہٹنے لگ جائے گی. سکڑتے سکڑتے اتنی سکڑ جائے گی, اب یہاں تک روکتا ہوں, سکڑنے لگ جائے گی, واپس پلٹے گی. جہاں سے چلا تھا پھیلاؤ وہ رک جائے گا اور پھیلاؤ پھر واپس پلٹنے لگ جائے گا. یہ اگلی دلیل ہے. آج کی سائنس کہتی ہے ارے یہ سائنسدانوں کو اور دنیا علم و سائنس کو آج ان 50 سالوں میں پتہ چلا ہے, جو ہماری زندگی کا عرصہ ہے آج پتہ چلا. اس سے پہلے سائنس کو خبر نہ تھی کہ کائنات پھیلتے پھیلتے ایک مقام پر جا کے رک جائے گی اور پھر واپس پلٹے گی, سکڑ کر واپس سکڑنے لگے گی. جب سائنس نے یہ کہا میں نے پھر قرآن مجید کو اٹھایا. میں نے کہا میرے مولا اگر سائنس نے ثابت کر دیا کہ کائنات کا پھیلاؤ ایک جگہ رک جائے گا اور کائنات اور ساری کہکشائیں واپس پلٹنے لگ جائیں گی آسمانی کائنات, تو میں نے پوچھا میرے مولا کیا اس پر بھی رب کائنات نے کوئی وحی بھیجی؟ میں نے سوال کیا. یہ اب ان کا سبجیکٹ نہیں ہے جس سائنسدان کی بات ہو رہی تھی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس پر بھی رب نے کوئی وحی بھیجی؟ تو قرآن کی زبان میں جواب آتا ہے ہاں میرے امتیوں اس پر بھی مجھے اللہ نے وحی بھیجی تھی, یہ بات بھی مجھے اللہ نے بتا دی تھی.
میں نے قرآن کھولا، کہاں بتا دی تھی کائنات کا پھیلاؤ رک جائے گا اور آسمانی کائنات پھر واپس سکر کے پلٹنے لگ جائے گی، یہ کہاں ہے؟ تو قرآن بولا اے بندے آ، اے طالب حق آ، اے حق کے متلاشی آ، کھول کے پڑھ سورہ الطارق کی آیت نمبر 11۔ تو میں نے کھولا تو قرآن بولا والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، قرآن بولا اس آسمانی کائنات کی قسم جو پھر اپنی ابتدائی حالت کی طرف پلٹ جانے والی ہے، پلٹ جانے والی، جو پھر پلٹ جائے گی، پیچھے سکڑنے لگ جائے گی، اس میں کنٹریکشن ہو جائے گا، پھر پھیلنا رک جائے گا اور واپس پلٹنے لگے گی، سکڑنے لگ جائے گی، اور سکڑتے سکڑتے پھر کیا ہوگا؟ ساری کہکشائیں اور کائنات کے سارے موجودات آپس میں سکڑتے سکڑتے ٹکرا جائیں گے، ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پھٹ جائے گی۔ قرآن نے کہا میری اگلی آیت بھی پڑھ، 12 نمبر سورہ الطارق کی، فرمایا والارض ذات الصدع، قسم ہے ساری آسمانی کائنات کی جس کا پھیلاؤ رک جائے گا اور اپنی ابتدائی حالت کی طرف پھر واپس سکر کر پلٹنے والی ہے، اور قسم ہے اس ذات کی کہ جو زمین ہے وہ پھر جب سب کچھ ٹکرا جائے گا تو زمین کی قسم جو پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ سائنس نے جو بات آج کہی کہ پھیلاؤ رک جائے گا اور ساری کائنات پھر سکڑ کے پیچھے آنے لگ جائے گی، قرآن نے کہا والسماء ذات الرجع، رج رجوع کو کہتے ہیں۔ توبہ جب انسان کرتا ہے تو کہتے ہیں رجوع کرنا، اے اللہ میں پیچھے نیک حالت تیری امر کی طرف رجوع کرتا، پیچھے پلٹنے کو رجوع کہتے ہیں۔ پڑھیے قرآن مجید کا لفظ ذات الرجع، یہ ساری کائنات پیچھے، پھر پہلے ہم پھیلانے والے ہیں، پھر فرمایا یہ پلٹ کر پیچھے جانے والی ہے، ساری کائنات اپنی اصل حالت کی طرف کنٹریکٹ کر کے سکڑنے والی ہے۔